بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان معاطات میں ربا اور خیار کا حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے پہلا عنوان معاطات میں ربا کے جاری ہونے کے متعلق حکم ہے کہ جس طرح بیع کے اندر ربا حرام ہے، آیا معاطات کے اندر بھی یہ ربا کی تحریم جاری ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح معاطات میں خیار کے جاری ہونے کے متعلق حکم کہ آیا معاطات میں خیار ہے یا نہیں ہے، اور پھر مختلف مبانی کے مطابق یہ بحث یہاں پر کی جائے گی۔ اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ معاطات میں ربا کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَبِمَا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ وَجْهُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا أَيْضًا، جو پیچھے ہم نے چیزیں بیان کی کہ بیع کے اندر تمام کے تمام شروط معاطات کے اندر معتبر ہیں، چاہے ہم قول بالاباحہ کے قائل ہوں چاہے ہم قول بالملک کے قائل ہوں۔ ان بیانات سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ معاطات کے اندر ربا کی تحریم کی جو وجہ ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے کہ ربا جو ہے وہ معاطات کے اندر حرام ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ معاطات بیع کے مصادیق میں سے عرفاً، اور وہ تمام شروط جس طرح بیع کے اندر معتبر تھیں معاطات کے اندر معتبر ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ بیع کے مصادیق میں سے ایک مورد جو ہے وہ یہی معاطات ہے عرفاً، تو لہٰذا بس وہ ربا کی جو تحریم ہے وہ بھی یہاں پر اس کی بھی علت روشن ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ خَصَّصْنَا الْحُكْمَ بِالْبَيْعِ، آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم حکم کو بیع کے ساتھ مختص قرار دیں، اس کے باوجود ربا کی تحریم کی دلیل معاطات کے اندر روشن ہو جاتی ہے۔ بل الظاہر تحریم حتی عند من لا یراہا مفیدۃ للملک، فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یعنی یہ ربا حرام ہے معاطات کے اندر، یہاں تک کہ ان افراد کی نظر میں بھی کہ جو معاطات کو مفید ملک نہیں جانتے، یعنی ایسے افراد کے نقطہ نگاہ سے اور ان مبانی کے مطابق بھی کہ جن میں معاطات کو مفید ملک نہیں جانا جاتا، یہ ربا جو ہے اس کے اندر حرام ہے۔ وجہ روشن ہے لأنہا معاوضۃ عرفیہ، کیونکہ معاطات ایک معاوضہ عرفی ہے، وإن لم تفید الملک، اگرچہ مفید ملک نہ ہو، بل معاوضۃ شرعیہ، بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ نہ فقط ایک معاوضہ عرفی ہے بلکہ معاطات ایک معاوضہ شرعی ہے۔ کما اعترف بہا شہید رحمہ اللہ فی موضع من الحواشی، جیسا کہ شہید نے اپنے حواشی میں سے کسی ایک مورد میں اسی مطلب کا اعتراف کیا ہے، یعنی سوقال کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان المعاطات معاوضۃ مستقلہ جائزۃ او لازم، فرماتے ہیں کہ معاوضہ جو ہے معاطات جو ہے وہ ایک معاوضہ مستقلہ ہے، اب یہ جائز ہو یا لازم ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فی نفس ہی معاطات کو وہ ایک معاوضہ مستقل جانتے ہیں۔ انتہا کہ یہاں ان کی یہ بات منتہی ہوتی ہے۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ معاطات کے اندر ربا حرام ہے، اور ربا کی حرمت کا جو حکم ہے وہ اس معاطات کے اندر بھی جاری ہوتا ہے، لیکن دیگر کچھ مبانی سے اس مسئلے کو شیخ انصاری دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ صاحب جواہر کے مبنی کی بنا پر کہ آیا یہ اس مبنی کے مطابق جاری ہوگا یہ ربا معاطات کے اندر یا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ لِلْمُتَعَاطِيِّينَ الْإِبَاحَةُ لَا الْمِلْكُ، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ مقصود جو متعاطیان کا ہے وہ اباحہ ہے، ملک نہیں ہے، یعنی جیسے صاحب جواہر کا جو مبنی ہے کہ جو معاطات میں محل نزاع وہاں جانتے ہیں جہاں پر متعاطیان کا جو قصد ہے وہ قصد اباحہ ہے نہ ملک ہے۔ آگا فرماتے ہیں کہ فَلَا يَبْعُدُ أَيْضًا جَرَيَانُ الرِّبَا، اس صورت میں بھی آگا فرماتے ہیں کہ ربا کا جاری ہونا بعید نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس مبنی کے مطابق بھی معاطات کے اندر ربا جاری ہے، لِقَوْنِهَا مُعَاوَضَةً عُرْفًا، چونکہ اس صورت میں بھی عرفاً جو ہے وہ معاطات ایک معاوضہ ہے، گرچہ ہم اس کو اباحہ عوضیہ کا نام دے چکے ہیں پہلے، لیکن بہرحال ایک مستقل معاوضہ ہے، اور اس مستقل معاملے کی بنیاد پر عرفاً اس کے اندر وہ ربا جو ہے جاری ہوتا ہے۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں فتعمل، کہ آپ اس کے اندر غور کریں، تأمل کریں، کہ یہ تأمل ظاہراً جیسے بزرگان فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ چونکہ معاوضہ جو کلمہ ہے اس کا ظہور کس بات میں ہے، جہاں عین کا تبادلہ ہو عین سے
مبادلۃ مال بمال ہو، نہ اباحہ در مقابل اباحہ، جیسا کہ معاطات کے اندر اس صاحب جواہر کی مبنا کے مطابق جو ہے وہ اباحہ در مقابل اباحہ ہے، یعنی جس کو ہم نے اباحہ عوضیہ کا نام دیا تھا۔ تو اس طرح شیخ جو ہیں وہ تعامل سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہم اس کو عرفاً اس طرح سے معاوضہ نہیں کہہ سکتے کہ جو معاوضہ جس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ اس بحث کے بعد کہ ہم نے دیکھا کہ ربا حرام ہے، اس کے بعد خیار کے بارے میں بحث فرماتے ہیں شیخ انصاری کہ آیا معاطات کے اندر جو بے کے احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ بے کے اندر خیار پایا جاتا ہے، آیا معاطات کے اندر یہ خیار حاصل ہے، خیار کا حکم جاری ہے یا جاری نہیں ہے؟ تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حُكْمُ جَرَيَانِ الْخِيَارِ فِيهَا قَبْلَ اللُّزُومِ، در واقع دو حصوں میں بحث کو تقسیم کر رہے ہیں خیار کے سلسلے میں۔ معاطات میں اس کے لزوم سے پہلے خیار کے جاری ہونے کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے لازم ہو جانے کے بعد اس میں خیار کا حکم کیا ہے۔ ان دو حصوں میں اس بحث کو بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلے کہ خیار کے جاری ہونے کا حکم معاطات میں لزوم سے پہلے کیا ہے، تو یہاں پر بھی اب مختلف مبانی کی بنیاد پر اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ مشہور کے مبنا کے مطابق کہ جہاں پر معاطات کو مفید اباحہ جانا جاتا ہے، اس صورت میں آیا ہم خیار کے قائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ فَيُمْكِنُ نَفْيُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، ممکن ہے کہ خیار کی نفی ہو مشہور کے نظریے کے مطابق، لِأَنَّهَا إِبَاحَةٌ عِنْدَهُمْ، جو کہ مشہور کے ہاں معاطات مفید اباحہ ہے، فَلَا مَعْنَى لِلْخِيَارِ، تو یہاں پر ملکیت تو حادث نہیں ہوتی کہ اس ملکیت کو فسخ کیا جائے، تملیک کو فسخ کیا جائے خیار کے ذریعے۔ فرماتے ہیں کہ فقط اباحہ تصرف ہے، لہذا خیار یہاں پر معنی نہیں رکھتا، یعنی ایسا کوئی لزوم نہیں ہے یہاں پر۔ اور پھر قول بالملک کی صورت میں دو نظریے بیان کرتے ہیں، یعنی اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ معاطات مفید ملک ہے، جیسا کہ یہ خود شیخ کی نظر ہے اور محقق ثانی کی نظر ہے، تو پس جن کی یہ نظر ہے کہ معاطات مفید ملک ہے، اس صورت میں ایک جو نظر ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، پھر احتمال کے کلمے سے دوسری نظر کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی نظر اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَإِن قُلْنَا بِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ معاطات مفید ملک ہے، فرماتے ہیں کہ فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ مُطْلَقًا، پھر یہ ممکن ہے کہ قائل ہوں اس کے اندر خیار ثابت ہے مطلقہ اس تفصیل کے مقابلے میں جو آگے نظریہ بیان ہوگا۔ کس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر ہم خیار کو ثابت جانیں؟ فرماتے ہیں کہ بناءً علی خیرورتها بیعًا بعد اللزوم، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ یہی معاطات جو مفید ملک ہے لزوم کے بعد بے ہے، لہذا جو لزوم کے بعد بے ہے اس پہ بنا رکھتے ہوئے ہم قائل ہوتے ہیں کہ معاطات کے اندر مطلقہ خیار جو ہے وہ ثابت ہے۔ کما سیاتی عند تعرض الملزمات، جیسا کہ ملزمات کی جب بحث کی جائے گی آگے تنبیہات کے اندر کہ معاطات کے ملزمات کیا ہیں، کن چیزوں سے معاطات لازم ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ مطلب جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ظاہراً تنبیہ ہفتوں میں اس مطلب کو وہاں پر بیان کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ اس معاطات میں مفید ملک ہونے کے نقطہ نگاہ سے ایک جو نظر ہے وہ یہی ہے کہ خیار ثابت ہے، فالخیار موجود من زمان المعاطات، اور یہ خیار جو ہے وہ خود معاطات کے زمان سے موجود ہے۔ درست ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاطات لزوم کے بعد بے ہے، اس پر بنا رکھتے ہوئے ہم خیار کو ثابت جان رہے ہیں، لیکن خیار کو لزوم کے بعد کے لیے موقول نہیں کر رہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ معاطات جب سے واقع ہوئی ہے تب سے یہ خیار جو ہے موجود ہے۔ الا ان اثرہ یظہر بعد اللزوم، مگر یہ کہ اس کا اثر لزوم کے بعد ظاہر ہوگا، یعنی ہم معاطات کے اندر مطلقہ خیار کے ثبوت کے قائل ہوتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ لزوم کے بعد یہ بے ہے، لیکن معاطات کے انجام پانے سے اسی وقت سے خیار موجود ہے، البتہ اس کا اثر جو ہے وہ لزوم کے بعد ظاہر ہونا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب لزوم کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوگا تو اب اس ہین من زمان المعاطات خیار کے موجود ہونے کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے؟ تو اس ثمرے کی طرف آگاہ اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وعلی ھذا فیصح اسقاطہ والمصالحۃ علیہ قبل اللزوم، کہ اس بنیاد پر کہ جب ہم نے کہا کہ خیار اس معاطات کے اندر من زمان المعاطات موجود ہے، اس نقطہ نگاہ پر صحیح ہے اس کا اسقاط کہ جو صاحب خیار ہے وہ اس کو ساقط کر دے پہلے، یعنی وقت آنے سے پہلے ہی اس کو گرا دے اور کہ اسقطت الخیار، میں نے خیار کو ساقط کر دیا۔
یا اس پر جو ہے وہ لزوم سے پہلے مصالحہ کر لے، خود وہ دونوں طرف آپس میں مل کر مصالحہ کریں، یا وہ شخص کسی تیسرے شخص کے ساتھ مصالحہ کرے، یعنی کچھ پیسوں کے اور مبلغ کے عوض میں اپنے اس خیار کو ساکت کر دے مثلا. تو اس بنیاد پر آقا فرماتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ معاطات کے آغاز سے یہ خیار حاصل ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسقاط کیا جائے یا اس پر مصالحہ کیا جائے. تو یہ ایک نظر ہے کہ اگر ہم قائل بالملک ہوتے ہیں تو اس میں ایک نظر یہ ہے کہ خیار ثابت ہے مطلقہ اس معاطات کے اندر. اور قول بالملک کی صورت میں دوسری جو نظر یہاں پر آگا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ وَيُحْتَمَلُ أَن يُفَصَّلَ بَيْنَ الْخِيَارَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْبَيْعِ فَلَا تَجْرِي کہ تفصیل کا قائل ہوتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ پہلی نظر میں مطلقہ اس تفصیل کے نقطہ نگاہ سے ہے. ہم نے پہلے نظر میں یہ کہا کہ معاطات میں مطلقہ خیار ثابت ہے، اب تفصیل دیں کہ دوسری نظر اس قول بالملک کی صورت میں یہ ہے کہ ہم دو نوعیت کے خیارات میں تفصیل کے قائل ہوں. ایک وہ خیارات جو بیع سے مختص ہیں جیسے خیار مجلس، خیار حیوان وغیرہ، اور کچھ وہ خیارات کے جو بیع سے مخصوص نہیں ہیں، یعنی ادلہ جو اس کے ہیں وہ ادلہ ایسے نہیں ہے کہ جو اس کو بیع سے مخصوص کر رہے ہوں بلکہ عموم رکھتے ہیں وہ ادلہ بیع اور غیر بیع کی نسبت، جیسے کہ مثلا خیار عیب ہے، خیار غبن وغیرہ ہے. تو یوں ہم ان دو طرح کے خیارات کے اندر تفصیل کے قائل ہوتے ہیں اور آغا اس تفصیل کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ وَيُحْتَمَلُ أَن يُفَصَّلَ بَيْنَ الْخِيَارَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْبَيْعِ کہ احتمال دیا جا سکتا ہے اس بات میں کہ تفصیل دی جائے وہ خیارات کے جو بیع سے مخصوص ہیں فلا تجری وہ جاری نہ ہو. کیوں جاری نہ ہو؟ لِاخْتِصَاصِ أَدِلَّتِهَا بِمَا وُضِعَ عَلَى اللُّزُومِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْخِيَار کیونکہ مختص ہیں ان خیارات کے ادلہ بما اس مورد سے کہ جو موضوع علی اللزوم ہے، جس کو لزوم پر وضع کیا گیا ہے خیار کی جہت کے علاوہ، یعنی غیر از جہت خیار وہ فی نفس ہی لازم ہے. جیسے بیع جو ہے وہ فی نفس ہی لازم ہے، درالی کے معاطات اس طرح نہیں ہے. جب معاطات فی نفس ہی لازم نہیں ہے غیر از جہت خیار تو پس وہ تمام ادلہ جو خیارات کو مختص بالبیع قرار دیتے ہیں یہ خیارات جو ہیں وہ معاطات کے اندر جاری نہیں ہوں گے. وَبَيْنَ غَيْرِهَا اور ہم تفصیل قرار دیں ان خیارات کے علاوہ دوسرے ان خیارات کے درمیان کا خیار الغبن والعیب جیسے خیار غبن ہے، خیار عیب ہے، بالنسبت الرد رد کی نسبت دون العرش. دیکھیں خیار عیب جو ہے مثلا وہ تین اس کے چیزوں میں مخیر ہوتا ہے صاحب خیار. یہ کہ وہ پورے معاملے کو بغیر کسی نقصان کا جبران لیتے ہوئے وہ تمام کے تمام اس معاملے کو اسی معیب جو مبی ہے عیبدار ہے اسی کے ساتھ وہ معاملہ قبول کر لے. دوسرا یہ کہ اسے اختیار ہے کہ پورے کے پورے معاملے کو فسخ کر دے، مبی واپس پلٹا دے، رد کر دے، واپس کر دے. یا یہ کہ نہیں وہ معاملے کو اس قسمت میں اس حصے میں مبی کے میں جائز کر یعنی امضا کر دے، صحیح قرار دے اور قبول کرے جہاں تک وہ مبی صحیح اور سالم ہے، اور جس حصے میں عیب ہے اس کے نسبت جو ہے وہ عرش لے لے، یعنی تفاوت جو وہاں پر موجود ہے وہ باعث سے لے لے. آگا فرماتے ہیں کہ یہ خیار غبن اور عیب رد کی نسبت دون العرش عرش کی نسبت نہیں فتجری یہ جاری ہے معاطات کے اندر. یعنی فرمانا چاہتے ہیں کہ خیار عیب اگر معاطات کے اندر جاری ہے تو کس کی نسبت؟ رد کی نسبت. یعنی یہ شخص جو معاطات انجام دے رہا ہے وہ تفاوت عرش نہیں لے سکتا، لیکن ہاں یہ خیار اس کے اندر جاری ہے اس معنی میں کہ وہ اگر مبی عیبدار ہو تو اس خیار کا استعمال کرتے ہوئے مبی کو واپس کرے گا. رد کی نسبت یہ خیار عیب اس معاطات کے اندر موجود ہے. کیوں ہم ان خیارات کو کہتے ہیں کہ یہ معاطات کے اندر ہیں؟ لعموم ادلتها چونکہ ان کی ادلہ جو ہیں وہ عموم رکھتی ہیں، یعنی خیار غبن یہ لا ضرر سے ثابت ہے، اسی طرح خیار عیب رد کی نسبت جو ہے یہ بھی لا ضرر سے ثابت ہے. تو اگرچہ عرش کی نسبت جو ہے خیار عیب یہ اس دلیل سے ثابت ہے جو مخصوص بیع کی نسبت، لہٰذا ہم نے کہا کہ خیار عیب معاطات کے اندر ہے رد کی نسبت نہ عرش کی نسبت. تو پس ان عموم ادلہ کو دیکھتے ہوئے آگا فرماتے ہیں کہ ہم اس تفصیل کے قائل ہو سکتے ہیں کہ ہم ان خیارات کو یہاں پر جاری جانیں. تو یہ پوری وہ بحث تھی کہ جہاں ہم اس معاطات کے اندر خیار کے حکم کو دیکھ رہے تھے لزوم سے پہلے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس بحث کا کہ وَأَمَّا الْحُكْمُ اما حکم الخیار بعد اللزوم کہ لزوم کے بعد اس خیار کا کیا حکم ہے. یعنی لزوم یعنی جب معاملے معاطات کے اندر اس چیز کے اندر مد مقابل شخص تصرف کرے
یا وہ چیز اس مد مقابل دوسرے شخص کے ہاتھ میں جو ہے وہ عین تلف ہو جائے، تو اب اس صورت میں معاطات لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لزوم کے بعد آیا خیار اس کے اندر ہے نہیں ہے، ایسا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَسَيَأْتِي بَعْدَ ذِكْرِ الْمُلْزَمَاتِ، فرماتے ہیں کہ ملزمات کے ذکر کے بعد اس کا حکم بیان ہوگا انشاءاللہ، کہ ظاہراً تنبیہ ہفتم میں اس مسئلے کو بیان کریں گے۔ ملزمات کو جو ہے وہ تنبیہ ششم میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر تنبیہ ہفتم میں اسی مسئلے کو وہاں پر بیان کریں گے کہ آیا معاطات کے اندر لزوم کے بعد خیار حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔